سلطنت غزنوی ہندوستان کے شمالی مغربی گوشے پر افغانستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کابل اور غزنی یہ دو شہر شہرت رکھتے ہیں۔ جب سلطان نصیر الدین ہے، ٹھیک ہے، ایسے لکھنے میں ایسا آتا ہے لیکن پڑھنے میں نصیر الدین سبکتگین بادشاہ ہوا تو اس نے اپنی حکومت کا نام دولت غزنویہ رکھا اور شہر غزنی کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ایک علاقے فتح کر کے اپنی طاقت خوب بڑھائی۔ اس وقت پنجاب کا حکمراں جے پال تھا، جس کا پائے تخت لاہور تھا اور پشچم میں اس کا راج پشاور تک تھا۔ پشاور کے بعد سے غزنی حکومت کا علاقہ شروع ہوتا تھا اور راجہ جے پال سلطان سبکتگین کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر بڑا فکرمند ہوا۔ اس نے سبکتگین کی طاقت کو توڑنے کے لیے 347 ہجری مطابق 984 عیسوی سن میں غزنوی پر دھاوا بول دیا۔ سبکتگین نے ہندوستانی فوجوں کو شکست دے کر راجہ جے پال کو گرفتار کر لیا۔ راجہ نے معافی طلب کی اور خراج و اطاعت کا وعدہ کر کے رہائی حاصل کر لی، لیکن جب وہ لاہور پہنچا تو اپنے وعدے سے پھر گیا اور غزنی پر دوبارہ حملے کی تیاری کرتے ہوئے اس نے ہندوستان کے کئی راجاؤں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ اس طرح ایک لشکر عظیم جمع کر کے غزنی کی طرف پھر چل پڑا۔ جب سلطان سبکتگین کے لشکر نے میدان جنگ میں ہندوستانی فوجوں کو پسپا کر دیا تو راجہ جے پال میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اب کی مرتبہ سبکتگین نے پشاور فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں ملا لیا اور وہاں اپنی طرف سے انتظام کے لیے ایک گورنر مقرر کر دیا۔ جب سبکتگین کے انتقال کے بعد اس کے صاحبزادے غازی سلطان محمود علیہ الرحمہ 388 ہجری مطابق 998 عیسوی شہر غزنی میں تخت نشین ہوئے تو تیسری بار راجہ جے پال پھر ایک لشکر عظیم اپنے ساتھ لے کر 392 ہجری میں سلطنت غزنوی پر حملہ کرنے کے لیے پشاور پہنچ گیا۔ حضرت سلطان غازی بھی مقابلے کے لیے اپنی فوج لے کر پشاور پہنچے۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں جان توڑ کر لڑیں لیکن ہندوستانی فوج شکست کھا گئی۔ جے پال گرفتار کر کے غزنی لایا گیا۔ غزنی پہنچ کر راجہ جے پال نے حضرت سلطان غازی سے معافی کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ میں تا زندگی وفادار رہوں گا اور برابر خراج بھیجوں گا۔ حضرت سلطان غازی نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ غزنی سے
لاہور آ گیا، لیکن وہ کئی بار شکست کھا چکا تھا، اس لیے صدمہ اور غم سے چور ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا آنند پال پنجاب کا حکمران مقرر ہوا۔ آنند پال بظاہر غزنی حکومت کا وفادار رہا اور باقاعدہ خراج بھی ادا کرتا رہا، لیکن در پردہ حضرت سلطان غازی کا سخت دشمن تھا۔ چنانچہ اپنے باپ کی طرح اس نے بھی ہندوستان کے متعدد راجاؤں سے مدد طلب کی۔ ایک لمبا چوڑا لشکر تیار کر کے حضرت سلطان غازی کے خلاف پشاور تک چڑھ دوڑا۔ سلطان کے لشکر نے 402 ہجری میں پشاور کے قریب ہندو راجاؤں کا فوج کو شکست دے دیا۔ آنند پال میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر نگر کوٹ بھاگ آیا۔ بعد میں معافی کی درخواست بھیجی، حضرت سلطان غازی نے اسے معاف کر دیا۔ 405 ہجری میں تھانی سیر، کنوج اور مہابن کے راجگان کے متعلق یہ خبر ملی کہ آپس میں متفق ہو کر حضرت سلطان غازی کے خلاف حملہ کی تیاری کر رہے تو آپ ایک لشکر لے کر تھانی سیر کی طرف چل پڑے۔ تھانی سیر کا راجا مقابلے کی ہمت نہ پا کر میدان سے بھاگ گیا۔ پھر آپ غزنی واپس آ گئے۔ 407 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ راجا آنند پال کا بیٹا بغاوت پر آمادہ ہے۔ آپ فوراً پنجاب پہنچے تو وہ کشمیر بھاگ گیا۔ جب آپ غزنی واپس ہوئے تو وہ دوبارہ پنجاب پر قابض ہو گیا اور آپ کی خدمت میں خراج کی رقم اور معافی نامہ بھیج کر اطاعت کا اقرار کیا، لیکن تقریباً 4 سال بعد پھر بغاوت کر بیٹھا۔ ہندو راجاؤں کے بار بار حملے اور بدعہدی کو دیکھ کر حضرت سلطان غازی نے 410 ہجری کا لگزر اور 412 ہجری میں پنجاب کو فتح کر کے غزنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کشمیر، کنوج، گوالیار وغیرہ راجاؤں نے اطاعت قبول کر کے اپنے راج کو بچا لیا۔ پھر جب پنجاب، گجرات کے راجگان نے سر ابھارا تو حضرت سلطان غازی 415 ہجری میں سیدھے گجرات پہنچے اور وہاں کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اکثر راجاؤں نے اپنی بہتری سمجھ کر آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ 421 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ غزنی سلطنت تقریباً 200 برس تک آپ کی نسل میں باقی رہی۔ عزیز بچے اور بچیاں، اس سبق سے آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیا حاصل ہوا، اور صحیح سے سبق یاد کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور تمام عزیز بچیوں کو پڑھنے کا موقع دیں اور فائدہ اٹھائیں۔